nearly empty. میں اتنا ڈر گئی تھی. شاپس, ریسٹورینٹس, دبئی ایئرپورٹ کی بات, دبئی ایئرپورٹ آپ کو پتہ ہے ون آف دا بزیسٹ ہے, اور اس کو ایمٹی دیکھ لو تو تب تو آپ میں ڈر آ ہی جاتا ہے کہ مطلب لوگ ہی نہیں ہیں. مگر ایک چیز آپ دیکھیے نا, ایک فرق بھی ہے, لوگ وہاں پیسہ کمانے جاتے ہیں, تو لازم بات ہے جان بچا کے نکلیں گے بھی. ایک تو اوور آل بریو قوم ہے الحمدللہ, اور دوسری یہ کہ آپ کا جینا مرنا چونکہ یہاں ہے نا, ہاں جی, تو یہ بھی ایک فرق ہے. شاہ جی ایک چیز میں کہنا چاہوں گی کہ یہ یو اے کی گورنمنٹ نے دیکھ لی ہے, کیونکہ ٹورسٹ سے ہی, مڈل ایسٹ تو ٹورسٹ سے ہی تھا دبئی سے, لیکن ٹورسٹ بالکل چلا گیا ہے. ابھی وہ جو دیکھ رہے ہیں, جو وہاں پہ لوگ رکے ہیں وہ میجورٹی پاکستانی ہیں, لوکلز کو چھوڑ کے. تو وہاں رہتے ہوئے بھی ود ان اسپیم آف دس 40 days مجھے آئی واز گیٹنگ جاب اپرچونیٹیز, جو کہ پاکستانیوں کے لیے ایز اے پرسن میں نے بہت اچھا ہوگا گئے تھے فاطمہ, کیونکہ ہم ہاں ویزے بھی کھل جائیں گے اور جابز اپرچونیٹیز بھی, کیونکہ میں تو ٹورسٹ گئی تھی اور پھر بھی ہر جگہ مجھے لگ رہا تھا کہ جیسے ابھی میں سی وی ڈراپ کروں گی اینڈ آئی ول گیٹ دی کال دی ادر ڈے, کیونکہ لوگ چلے گئے کام کرنے, لوگ چلے گئے ان کے. تو اب ہمارے پاکستانیوں کے لیے یہ اچھی خبر ہے. آپ نے بڑا اہم نقطہ اٹھایا, کیونکہ ایک خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا تھا کہ جو لاکھوں پاکستانی ہیں ان ممالک میں, اگر ان ممالک کے حالات خراب ہوتے ہیں اور تو پھر یہ ہے کہ خدا نخواستہ ان کی نوکریاں نہ جائیں, تو ان پر بھی بوجھ آئے گا, پاکستانیوں پر بھی بوجھ آئے گا, ان کے خاندانوں پہ بھی, اور یہ جو ریمیٹنسز ہیں آپ کی اس پہ بھی فرق پڑے گا. مگر یہ ایک انٹرسٹنگ پہلو ہے. آئی وش کہ ہمارے پاس کو ماہر معاشیات ہوتے تو ان سے بھی ہم اس پر بات کرتے, مگر یہ تو طے ہے کہ اللہ کرے کہ یہ وار کی صورتحال بہتر ہو. تو آپ کا یہ کہنا ہے کہ پاکستانیوں کے لیے اپرچونٹی نکلنے کے امکانات ہیں. اچھا یہ بتائیے سامیہ کہ جو انویسٹمنٹ ہیونز تھیں, ان کو آپ ایسے ہی دیکھ رہی ہیں, اور یہاں سے جو $200-250 ارب جو ہے اس کے نکلنے کی اطلاعات آ رہی ہیں. ایک تو اللہ تعالیٰ سب کو آباد رکھے, لیکن اگر یہ پیسہ نکلتا ہے تو اطلاعات یہ ہیں کہ وہ ہانگ کانگ جا رہا ہے اور دوسرے ممالک میں جا رہا ہے. تو پاکستان میں بھی کوئی انویسٹمنٹ آئے گی انٹرنیشنلی بھی, یا اپنے بھی لوگوں کی واپس آئے گی؟ یہی تو ایک امید نظر آ رہی ہے سر. یہ جو جوپیٹر موو کرے گا 30 جون کو پاکستان کو بلیسنگ دینے کے, جوپیٹر ہر جگہ گھوم رہا ہے, ادھر کیوں نہیں آ رہا؟ اب آنے والا ہے. اور پھر یہ 12 سال اس کی بلیسنگز رہیں گی اس خطے کے لیے جو ہے. تو اب یہ جب آئے گا تو یہ آپ تسلی رکھیں کہ اس ملک میں بھی جو ہے سرمایہ کار اور سرمایہ کاری دونوں چیزیں آئیں گی انشاءاللہ. اچھا, تو جوپیٹر کب آ رہا ہے؟ 30 جون کو, بجٹ کے ساتھ. اور جوپیٹر کا مطلب کیا ہے, یعنی کہ جوپیٹر کس چیز کا استعارہ ہے؟ یہ بلیسنگ لے کے آتا ہے نا. جیسے ابھی یہ جو بلیسنگز کی تو بہت شیڈز ہیں نا. جو جب میں کہتی تھی کہ پاکستان کی نیک نامی میں اضافہ ہوگا, وہ اس نے کرایا پچھلے سال. اب یہ پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرے گا. تو جہاں جس ہاؤس میں جاتا ہے پھر اس ہاؤس کی کلیننگ شروع کر دیتا ہے, وہاں پہ اپنی بلیسنگ شروع کر دیتا ہے دینی آسمان سے. تو اب اس کی جو موو نہیں بن رہی ہے وہ پاکستان کا مقدر کھلنا, پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنا, وہاں پہ اس کا ٹریول شروع ہوگا. اور پھر کتنے عرصے یہ یہاں رہے گا؟ یہاں پہ بھی اس کو 12 سال بلیسنگز ملیں گی. اب دیکھیے نا, جب نیک نامی میں اضافہ ہوا ہے تو آپ اب تک دیکھیے کہ ابھی بھی مشورے اندر خانے ہمارے سے کیے جا رہے تھے, یا ہمارے ہی لوگ مذاکرات کے لیے, ایران بھی ہم پہ بھروسہ کر رہا تھا. نیک نامیوں کا عام پاکستانی کو فائدہ کب پہنچے گا؟ اسی سیکنڈ ہاف سے. اچھا, 30 جون کے بعد سے آپ سمجھتے ہیں؟ سیکنڈ ہاف سے. پھر ہم ایک شو, اللہ نے چاہا اور اللہ میری عزت رکھے, پھر ایک شو یہ تو ضرور کریں گے سامنے بشرطِ زندگی. انشاءاللہ بشرطِ زندگی سر. کیونکہ ہمارے لوگوں نے بھی 78 سال میں بہت غربت, تکلیفیں کاٹی ہیں, مفلسی, کیا کچھ نہیں دیکھا ہے نا. بہت زیادہ جو ہے نا, اللہ کرے کہ اب تو دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس ملک کی خیر ہو جائے. بہت ہو گئی ہے نا. ہاں جی, بہت ہو گیا سر. اور کیا دبئی خاص طور پہ یو اے ای ویسا ہی رہے گا یا اس کے قریب آ جائے گا؟ نہیں, نقشہ بدلے گا. اچھا, نقشہ بدلے گا, مطلب یو اے اس جگہ اس کی وہ پوزیشن نہیں رہ جائے. نہیں, جب آپ نقشہ بدلنا کہہ رہی ہیں تو نقشہ بدلنے کا مطلب تو یہ ہوتا ہے کہ جو سرحدیں ہیں وہ آپ کہہ رہی ہیں ممالک کی بدل جائیں گی. مطلب جو دبئی کا ایک ہائپ تھی نا سر, وہ وہاں نہیں رہ جائے گا اس پیڈسٹل پہ. تو دبئی کا فال اور ڈاؤن جو ہے نا یہ وقت بتائے گا. اچھا, پوری انسانی تاریخ میں وارز جو ہیں وہ ہوتی ہیں, اور اس کے بعد جو بڑی ریاستیں ہوتی ہیں, مملکتیں ہوتی ہیں, یہ سلطنتیں ہوا کرتی تھی, وہ اس کے بعد سٹیبل رہتی ہیں, 10-15-20% فرق ہوتا ہے, اور اس کے بعد کاروباری زندگی چلتا رہتا ہے. یہ یو اے ای کو اور خاص طور پہ دبئی کو کتنا فرق پڑتا ہے آپ دیکھ رہی ہیں؟ 10%, 20%, 30% سرمایہ نکلے
نکلے گا تو صحیح، مگر بہرحال پھر بھی مڈل ایسٹ کی پٹی پہ خاصا فرق آپ دیکھیں گے، ٹھیک ہے نا. گلف کی پٹی پہ، مڈل ایسٹ کی پٹی پہ کرائسس بہت سارے ملکوں میں اب وہ پوزیشن نہیں رہ جائے گی ان ملکوں کی. اور جو ہے کیا کہتے ہیں یورپ کی پٹی پہ، وہاں پہ بھی شروع ہو جائیں گے. تو یہ امن کی خبریں اب مشکل ہو جائیں گی. زمین سے یہ نہیں سوچئے کہ امن قائم ہو جائے گا یہ 5 دن کی جنگ بندی سے. یہ ایک عارضی ہے، پھر ایک عارضی ہے، پھر میں ایک بڑا کھڑاک ہونے کا امکان ہے. اور وہ زیادہ بڑا کھڑاک ہے. اور آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر آپ کے علم کے مطابق یہ کیا پاکستان کا خانہ کہیں گے اس میں آ جائے گا؟ جی جی، پاکستان اور کے، اس سے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے خوشحالی آئے گی، جو مالی خوشحالی آئے گی، نیک نامی تو ہوگی شروع، وہ تو نظر آ رہی ہے. اب وہ نیک نامی پیسہ بھی لائے گی. کہ لوگوں کا ہم پہ اعتماد ٹھیک ہوگا. اور یہ جو ہمارا بھی خطہ اور ہمارے ساتھ بھی بہت سارے دشمن ہیں، دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی بہت سارے، یعنی کہ کچھ مستقل دشمن ہیں، کچھ افغانستان بہت مشکل میں آنے والے دنوں، مشکل، خاصی مشکل میں. انفرادی طور پہ یا ہم بھی اس کا حصہ؟ نہیں، ہم تو وہاں سے انشاءاللہ فاتح ہی ہو کے نکلیں گے، لیکن افغانستان بڑی مشکل میں پھنسنے. اچھا، لیکن اگر افغانستان مشکل میں رہے گا تو آپ جانتی ہیں کہ جو پوری ایک راہداری ہے جو چائنا بنانا چاہ رہا ہے سی پیک کی شکل میں، اور وہ رستہ اگر وہ خطہ جو ہے وہ ٹرموائل کا شکار رہے گا، امن نہیں ہوگا تو پاکستان کے لیے بھی مشکل ہے. امن کی بات میں نہیں کہہ رہی، مطلب اب افغانیوں کا اپنے ملک پہ جو ہے نا پاور ان کی کمزور ہو جائے گی. اس کا مطلب ہے وہ اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اچھا، اڈاپٹ نہ کر لیے جائیں. اڈاپٹ سے کیا مراد ہے؟ مطلب جیسے کالونیز بن جاتی ہیں. کس کی کالونی؟ کیونکہ چائنا سپر پاور بنے گا. چائنا اس 1.5 سال کے اندر سپر پاور بن جائے گا. آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ آپ کے علم کے مطابق چائنا کولونائز کرنے جا رہا ہے افغانستان؟ نہیں، مطلب مجھے یہ لگتا ہے کہ جیسے چائنا، جو ان کے اپنے لوگ ہیں نا، وہ وہاں پہ لوز کر جائیں گے اپنی پاور کو. جو اس وقت جو یہ کہنا چاہ رہی ہیں رجیم ہے، یہ لوز کر جائیں گے. تو وہاں پہ ظاہر ہے جب ان کے ایک ملک اگر آپ کے اندر انویسٹمنٹ کرتا ہے تو وہ اپنے اصول، ان کے ضوابط ہوتے ہیں نا، پھر آپ کو فالو کرنے پڑیں گے. تو افغانستان کی پوزیشن ویک ہونے تو آپ کس کا فٹ پرنٹ وہاں زیادہ دیکھ رہی ہیں افغانستان میں؟ نہیں، پاکستان کا اور چائنا کا، اور چائنا، 2 ملکوں کا. اور چائنا، ہاں جی. ٹھیک ہے. تو کن ایریاز میں آپ سمجھتی ہیں پاکستانیوں کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے آنے والے دنوں میں پاکستان میں؟ ہم دیکھیں پہلے تو میرا ملک میرا ملک، میری ماں، یہاں آئیے، اسے سجائیے، سنواریے. اس خطے کی یونٹی اور اس خطے کی جو فرٹیلٹی ہے اب اپنا آپ جو ہے آپ کو انشاءاللہ پروو کرے گی. تو یہ پورا خطہ سیف ہے. جہاں پہ ڈیولپمنٹ شروع ہو جائیں گی کاموں کی، پنجاب بہت سیف ہے. ایون جس کو پشاور، جس کے بارے میں ہم سوچتے نہیں، وہ بھی سیف ہو جائے گا. تو پاکستان پورا سیف ہوگا انشاءاللہ. ٹھیک ہے ناظرین، اسٹے ود اس، کہیں نہیں جائیے گا. جب واپس آئیں گے تو ہم سامعہ صاحب سے یہ بھی جاننے کی کوشش کریں گے کہ تاریخ کے، سیاست کے طالب علم کی حیثیت سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پوری دنیا میں جب کسی بھی قوم کے لیے اپرچونٹیز کے دروازے کھلتے ہیں تو ان اپرچونٹیز سے فائدہ اٹھانے کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے کہ اس ملک کے اندرونی حالات جو ہیں ان میں بھی ایک اسٹیبلٹی ہو، ایک امن ہو، ایک بھائی چارہ ہو. تو پھر آپ زیادہ سے زیادہ اس کا پھل جو ہے وہ پا سکتے ہیں ان اپرچونٹیز کا. اس حوالے سے پاکستان کے اندرونی حالات جو ہیں وہ ان کے علم کے مطابق کیا کہنے جا رہے ہیں. باقی جو سیاسی سماجی منظرنامہ ہے وہ تو ہم سب دیکھ ہی رہے ہیں، اس کو واچ بھی کرتے رہتے ہیں، مگر سامعہ کے علم اس حوالے سے کیا کہتا ہے یہ جاننے کی کوشش کریں گے تھوڑے سے وقفے کے بعد. آپ ساتھ ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. تو سامع صاحب، ہم یہ بات کر رہے تھے کہ اللہ کرے دنیا میں امن ہو، اور آپ کا علم جو ہے وہ جو بھی کہتا ہو، مگر لاج بات ہے خواہش تو آپ کی بھی یہی ہے کہ امن ہو اس دنیا میں، اور جنگیں جو ہیں وہ ختم ہو، اور یہ جو عارضی جنگ بندی ہے یہ مستقل جنگ بندی کی صورت اختیار کرے، اللہ کرے، اور انسانیت کے لیے امن ہو، مسلمان بھائیوں کے لیے امن ہو، جہاں جہاں لوگ بستے ہیں وہاں وہاں امن ہو. مگر پینل پاکستان کے لیے آپ کا یہ کہنا ہے اس میں سے بہتر چیزیں جو ہیں وہ نظر آ رہی ہیں. جی جی. مگر تاریخ کا، سیاست کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ جب تک ایسی اپرچونٹیز نکلتی ہیں نا قوموں کے لیے، لیکن اگر ان کے اندرونی حالات اچھے نہ ہوں اور آپس میں اگر وہ سیاسی قوتیں ہیں جو ہیں وہ متحارب ہوں، ایک دوسرے سے نفرت کا، اختلاف کا شکار ہوں، تو ملک پوری طریقے سے ان اپرچونٹیز سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا نا. تو کیا ہمارے ہاں اس حوالے سے کچھ بہتری دیکھتی ہیں آپ، یا یہی جو اختلافات ہیں کچھ پارٹیز کے درمیان یہ ایسی رہیں؟ نہیں، یہ اگر پارٹیز نے، یہ تو نئے سال کی پیش گوئیوں کے اندر پیش گوئی ہے میری،
کہ اگر کیونکہ سیٹرن جس ستارے نے زمین پہ جنگیں کرائی ہیں یہی ستارہ سیاست کو بھی ریپرزینٹ کرتا ہے. تو یقین کیجئے وسیع شاہ صاحب اگر سیاستدانوں نے اس وقت بھی آپس کی چپکلش رفٹ نفرتیں رکھی تو اس سال اس امکان کو رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا کہ سسٹم ہی لپیٹ دیا جائے پھر ڈیموکریسی سپنا بن کے رہ جائے آپ لوگوں کے لیے. تو یہ میں نئے سال آپ یہ کہنے جا رہی ہیں کہ آپ کا علم یہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ماشاءاللہ لگ سکتا ہے. دیکھیں کچھ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنی مرضی کا کوئی سیٹ اپ بنایا جا سکتا ہے جو کہ اس طرح کی ایک دوسرے کو ابھی تو یہ دیکھیں وہ چل رہا ہے نا یہ اس کو کیا کہتے ہیں پی ڈی ایم چل رہی ہے ابھی تک بھی جو ہائیبرڈ نظام جو ہے ہائیبرڈ نظام چل رہا ہے. تو اگر یہ ان لوگوں نے روایتی طریقے نہیں بدلے تو سر اس امکان کو اس سال رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا. یہ تو دیکھیے یہ تو ہو گیا نا کہ سیاستدانوں کو کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا تو چاہیے. سر وہی تو مگر آپ کے ستارے کیا کہہ رہے ہیں وہی تو وہ خطرہ موجود ہے اس سال. کتنے %؟ سیٹرن کچھ بھی کرا سکتا ہے یہ تو جو ہے آپ پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے جیسے مشرف صاحب نے ٹیک اوور کیا تھا تو پھر آپ کئی سال ڈیموکریسی بھول جائیں گے. ستارے کی ٹرانسلیشن کی ہے مجھے نہیں پتا اصل میں کیا ہوگا میں تو ستاروں کی ٹرانسلیشن ہی کر سکتی ہوں نا. تو سیٹرن اس وقت سیاست دانوں کو کیا کہتے ہیں ان پاپولر کر دے گا اپنی کریڈیبلٹی کھو سکتے ہیں. تو اس لیے آپ کو کتنے % خطرہ لگتا ہے اس کا؟ میں کہہ سکتی ہوں کہ جس طرح سیٹرن آتی 14 جنوری کو اس نے توپوں کی سلامی دی ہے 14 فروری کو یہ آتا ہے جگہ بدلتا ہے اور آپ دیکھ لیں کتنی جلدی توپوں کی سلامی دنیا کو دی ہے. تو یہ اس وقت اگر تو ان کو تو بہت اب دیکھیں ٹرمپ کیا ہے پولیٹیشین ہے نا ان پاپولر ہوئے نریندر مودی ان پاپولر ہو رہے ہیں. تو یہ اپنے اپنے ملکوں میں آپ کے سامنے ہی مثالیں ہیں کہ یہ خرابیاں تو اسے آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سیٹرن پاکستان آ رہا ہے. سیٹرن وہ آسمان پہ جب جگہ بدلتا ہے تو زمین کے جس حصے میں جس جگہ ہوگا پاکستان والے اس کے شیڈوز یا اس کا اثرات جو ہیں وہ پاکستان ہماری سیاست کو افیکٹ کر سکتے ہیں. بالکل مگر پھر آپ کہہ رہی ہیں کہ جوپیٹر جو ہے اس سے فائدہ پہنچے گا. سر ملک تو تگڑا کون ہے جو بھی سسٹم اچھا آئے گا جو اگر سسٹم بدلتا ہے تو ملک اپنی جگہ سیف ہے ملک کے لیے اچھی خبریں ہیں. ملک کو چھوڑ دیں آپ ملک سے اسے کوئی خطرہ نہیں ہے اس کی ملک کی سالمیت کو. میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ نظام کچھ بھی ہو جوپیٹر سے فائدہ لوگوں کو پہنچے گا مگر نظام کو بہرحال نقصان پہنچ سکتا ہے جمہوریت کو. نظام کی تبدیلی کا امکان موجود ہے. اچھا اگین میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کیونکہ دیکھیں ہم تو ان لوگوں میں سے جو چاہتے ہیں کہ وسیع تر جو پاکستان کے عوام ہیں وہ ان کی رائے جو ہے اس کے مطابق جو ہے وہ ملک چلے ٹھیک ہے نا. اور زیادہ لوگ جو ہیں وہ خوش ہوں ان کو لگے کہ یار خوشحالی بھی ہے اور ہماری خوشی بھی ہے یہ ایک فرق ہوتا ہے رضامندی بھی ہے نا اس کے مطابق. تو اس طرح کی کوئی چیز آپ دیکھتی ہیں وہ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ سیاستدانوں کو مجھے تو لوگوں کی جو خوشحالی ہے نا مجھے نہیں لگتا ان کو سسٹم بادر کرتا ہے جو میں بھی عوام ہوں ظاہر ہے اب تو ہمیں اپنے مفادات سے ہی مطلب ہے. تو اگر عوام کے لیے آسانی آ رہی ہے ریلیف وقت لے کے آ رہا ہے تو چاہے سسٹم کوئی بھی ہو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس سے لوگوں کو کوئی فرق پڑے گا. اب لوگ بیچارے اس حد پہ چلے گئے ہیں ہر آزما لی انہوں نے ہر طرح کے سیٹ اپس جو ہیں تو میرا خیال ہے کہ اس سے فرق نہیں پڑے گا کیونکہ دیکھیں سیٹرن ریپرزینٹ کر رہا ہے پالیٹکس کو زمین کے معاملات کو ویک ہے ٹھیک ہے. جوپیٹر اتنا ہی سالڈ ہے وہ اپنی طرف سے جو لوگوں کو ایکسٹریم کوئی بلیسنگز دے سکتا ہے پیسہ لا کے دے سکتا ہے. تو اب اللہ تعالیٰ کا تو سسٹم ہے نا کہ مکمل جہاں تو کسی کو بھی نہیں ملتا کبھی کسی کو مکمل جہاں نہیں تو وہ یہی وہ صورتحال ہے کہ جو ہے نا یہ دو ستارے دو ایکسٹریم پوزیشن لے چکے ہیں. آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ پاکستان میں آپ کے علم کے مطابق 2 ستاروں نے ایکسٹریم پوزیشن لی ہے جس کے اثرات ایسے ہوں گے آپ کے علم کے مطابق جی میرے علم کہ خوشحالی جو ہے وہ آف کورس آپ کا علم جو ستاروں کا علم کہتا ہے کہ وہ خوشحالی جو ہے وہ لوگوں کو ملے گی مگر سیاسی ٹرموائل جو ہے وہ شاید رہے گا وہ اس کا امکان موجود اس کا امکان کیونکہ دیکھیں میں ہمیشہ کہتی ہوں یہ امکانات کا علم ہے اندازوں کا علم. مگر آپ نے جو کہا آپ کی بات سے مجھے لگا کہ اس کا غالب امکان ہے خدشہ اس بات کا کہ وہ زیادہ امکان ہے کیونکہ اگر ستارہ آتی 21 توپوں کی سلامی دے ڈالی ہے اس نے سیٹرن نے تو ظاہر ہے یہ جو آپ کہہ رہی 21 توپوں کی سلامی دے لی یہ کیا معاملہ یہ جو جنگ شروع کرائی